وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال فی مقام آخر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری لیاقت علی نقشبندی مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم فاضل عظیم حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق احمد سعیدی صاحب دام شرفہ، فخر القراء عزت مآب عالم باعمل جناب حافظ محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب برادر مکرم عاشق رسول مجاہد ختم نبوت جناب بھائی محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے بہت مکرم محترم عزت مآب جناب عاشق رسول محترم محمد حسین کھوکھر صاحب، عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول بہت ہی اہل محبت جناب محترم محمد بلال کھوکھر صاحب، قابل صد تکریم عزت مآب عاشق رسول جناب نور الدین کھوکھر صاحب، عزت مآب محترم جناب بھائی عبدالرشید کھوکھر صاحب، میرے بڑے پیارے دوست ساتھی بھائی محترم جناب عبدالمجید صاحب، اور میرے بہت ہی محسن اور مربی عاشق رسول جناب بھائی محمد سیف گجر صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل شان قرآن اور محفل شان حافظ قرآن اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ مکرم و معظم جناب حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور بڑی قلیل مدت میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولیاء حضرت کرمہ والا شریف کا فیض عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے حفظ کے بعد اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علوم و معارف کو جاننے کی اور پھر انہیں آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں دو چار باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ بڑی توجہ سے آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے، یہ بڑی بنیادی گفتگو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ختم شیف ہوگا، دعا ہوگی۔ میں پھر ان کے والد گرامی کو اور حافظ صاحب کی والدہ محترمہ کو اور ان کے بھائی محمد عثمان کو اور ان کے پورے خاندان کو میں بہت بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے کرم نوازی فرمائی، اور اپنا آخری کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید ان کے گھر میں انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس دولت کبریٰ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یاد کرنا یہ اتنا مشکل نہیں جتنا اس کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہے، اگلا مرحلہ اس سے بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کے تمام ادب آداب جو ہیں وہ بھی قائم رکھنے کی توفیق۔ قرآن پڑھو گے تو رب تم سے باتیں کرے گا، جب نماز پڑھو گے تو تم رب سے بات کرو گے، اور اللہ کرے زندگی اسی میں ہی بسر ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا جو حافظ ہے وہ 10 خاندان کے بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا، جو عالم ہے تو حضور نے فرمایا اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آ جائیں گے، تو عابد سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں جا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے قرآن کا علم بھی پھر حاصل کر لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ایسے جنت میں نہیں جانا، کھڑا ہو جا۔ تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ جائیں گے، عرض کرے گا یا اللہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ٹھہر جاؤں۔ فرمایا وہ عبادت کرنے والے تھے، عبادت کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ تم نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، پھر اس کا علم سیکھا، پھر آگے علم پھیلایا، تو تم بھی ان کی طرح ایسے جنت میں چلے جاؤ۔ تو پھر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر تو نہیں ہے نا، پھر یہ تو برابری ہو گئی۔ تو یا اللہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے نہیں تو نے جنت میں جانا، فاشفع لمن احببت، جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لے کے جا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حافظ 10 کو لے کے جائے گا، لیکن جب وہ عالم بن جائے گا تو اللہ نے 10 کی 70 کی 100 کی شرط نہیں لگائی، جو اسے اچھا لگتا ہے سب کو لے کے جا۔ تو یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے، حفظ سے بھی وہ صاحب علم ہونے کا، اور اس پہ اگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے تو پھر سبحان اللہ کہ عالم بھی ہو اور پھر وہ قرآن پہ عمل بھی کرے، پڑھے بھی، اس کے دل سے قرآن کی آیتیں نکلیں، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ رہے، اور وہ اندر سے بھی نیک ہو جائے، پاک ہو جائے، اس کی سوچ بھی نیک ہو جائے، تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو اس کی بات ہی کیا ہے نا، پھر تو اس کی شان وراء الورا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جناب کوئی وظیفہ بتائیں، قرآن سے بڑا کون سا وظیفہ ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو پکڑ لو، کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی بڑے ولی گزرے، بہت بڑے ولی۔ حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی کہ داتا صاحب جیسی ہستی کہے سید الطائفہ، یہ ولیوں کا سردار ہے، اتنا بڑا دنیا کا چوٹی کا ولی حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ آپ نے ایک اپنے مرید کو بلایا اور اسے کہا تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، اس امانت کو چپ کر کے لے جانا اور دریا میں بہا دینا۔ صندوق دیا، انہوں نے اٹھایا، کہا جا کے دریا میں بہا دے۔ وہ گیا، مرید بھی کامل تھا، اس نے کھول کے نہیں دیکھا، اس نے کہا مجھے شیخ نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کرنا ہے، اسی طرح لے گیا اور چپ کر کے دریا میں بہا دیا۔ مگر جیسے ہی دریا میں اتارا نا تو لہریں سائڈ پہ ہو گئی، لہروں نے اسے جگہ دی، وہ صندوق اندر چلا گیا، لہروں نے اسے ڈھانپ لیا، آگے لے گئی۔ سمجھ گیا کوئی بات، کوئی چیز، کوئی خاص ہی ہے۔ بعد میں آیا تو دل میں عرض کرنے لگا حضور میں نے کھولا تو نہیں ہے، لیکن یہ اگر اتنی قیمتی چیز ہی تھی تو اسے رکھ لیتے، کیونکہ میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ چیز کوئی اعلیٰ تھی، مگر آپ نے بہا دیا ہے تو کوئی حکمت ہوگی، چلو آپ بتا دیں تھا کیا۔ انہوں نے کہا میں نے 12 سال محنت کر کر کے قرآن و سنت میں سے، قرآن و حدیث میں سے تصوف کے راز اکٹھے کیے، حکمت کی باتیں اکٹھی کی، 12 سال، اور ایک کتاب لکھی۔ پھر اگلے 12 سال میں اس کتاب کو دیکھتا رہا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ واقعی مطابق ہے۔ پھر 12 سال میں تسلی کرتا رہا، اس کی نوک پلک سنوارتا رہا، اور وہ سارے نسخے چیک کرتا رہا کہ کہیں کوئی، تو قرآن کے وہ سارے راز جو تھے میں نے ایک ایک کا تجربہ کیا، سب سچے۔ تو 36 سال مجھے لگ گئے۔ وہ 36 سال کی جو محنت تھی نا میں نے اکٹھی کی، تو رب کی بارگاہ میں میں نے سجدہ کیا، تو میں نے کہا یا اللہ اب میرا دل کرتا ہے میں اسے لوگوں کو پھیلا دوں۔
تو رات سویا تو مجھ پہ یہ ظاہر ہوا کہ جب قرآن آ گیا ہے تو اور کسی کتاب کی اب ضرورت نہیں ہے اس میں سارے راز ہیں. ہاں ان رازوں تک پہنچتا کوئی ہے اس میں سارا کچھ ہی. امام سیوطی نے ایک بڑی مجھے دلچسپ بات یاد آئی. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی شرح الصدور، بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں بھی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ، اس کو ایک ہیرے کی ضرورت پڑی، ایک موتی کی، نایاب سفید رنگ کا موتی اسے چاہیے تھا. کتابوں میں کہیں اس کا ذکر پڑھ لیا. اس نے اپنے سپہ سالار جو تھے فوج کے اور جو خزانے کے وزیر خزانہ، ان کو کہا بھائی ایسا موتی چاہیے مجھے. انہوں نے دنیا کو چھاننا شروع کر دیا. کئی سالوں کے بعد پہاڑوں کو کھودتے ہوئے ایک جگہ سے وہ موتی مل گیا. وہ آئے، اس نے منہ مانگی، قیمت دی، وہ موتی لیا. تو بادشاہ کا ایک بڑا دوست تھا، مصاحب، یار خاص. بادشاہ نے کہا یہ موتی میں اپنے محل میں رکھوں گا نا تو مجھے ڈر ہے کہ چوری نہ ہو جائے. تو میرا یار ہے، اور یار بھی یار خاص ہے، تو اپنی جان قربان کر کے بھی اس کی حفاظت کرے گا. یہ موتی میں تجھے دیتا ہوں، یہ موتی لے جا، حفاظت سے رکھنا، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں تجھ سے لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت نے موتی دیا. وہ دوست جو ہے وہ لے کے اپنے گھر چلا گیا. اس نے سوچا کہ میرے گھر سے بھی کہیں چوری نہ ہو جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو اس نے زمین کھودی اور کھود کے زمین کے اندر نیچے وہ موتی رکھ دیا، اوپر مٹی ڈال دی، زمین برابر کر دی. بات ختم ہو گئی. وہ کسی سفر پہ کسی اور شہر میں چلا گیا. وہ اور شہر میں چلا گیا. ایک دن بچوں نے ایسے نا زمین کھودتے کھودتے وہ وہاں پہنچ گئے، اور جب صندوق کھولا تو اندر وہ موتی تھا. تو بچوں کو کیا پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے ایسے جو ہے نا جیسے بلہ مارتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، موتی 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ اس سے کھیلنے لگے. وہ جب وہ دوست واپس آیا بادشاہ کا، اس نے اپنے گھر میں آ کے دیکھا موتی 2 ٹکڑے کھیل رہے ہیں بچے. اس کی تو چیخ نکل گئی. اس نے کہا میں تو مارا گیا، یہ کیا ہوا ہے. وہ اس پریشانی میں بادشاہ کے دربار میں گیا کہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا، واپس آیا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو واپس آ گیا ہے تو بھائی وہ جو موتی ہے نا تیرے پاس وہ ذرا صبح لے آ. اب وہ پھنس گیا. گھر آیا پریشانی کے عالم میں، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جلدی کرو، خاص جو سامان ہے نا وہ سمیٹ لو اور ملک سے نکل جائیں، ہمارے پاس وقت کم ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے ہوا کیا ہے. اس نے کہا وہ موتی تو ٹوٹ گیا، بادشاہ نے واپس مانگا ہے. میں تو واپس نہیں کر سکتا، وہ تو 2 ٹکڑے ہو گیا. اب مجھے تو وہ قتل کرے گا، خاندان میرا قتل کر دے گا. بادشاہوں کی دوستی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، دشمنی بھی نقصان دہ ہوتی ہے. پریشان ہو کے اس نے کہا بس نکل جائیں. اس نے کہا کہاں جانا ہے. اس نے کہا اس ملک سے نکل جائیں بس. تو جلدی جلدی کچھ سامان ہے. اس نے کہا میری ایک بات مان. بھی سمجھدار تھی. یہ ہمارے علاقے میں فلاں جگہ پہ فلاں مسجد میں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، ولی آدمی ہے، نیک آدمی ہے. تو ایک بار اس کے پاس جا، اسے جا کے اپنی مشکل بتا، شاید وہ تجھے کوئی راز دے دے، کوئی حل بتا دے. وہ گیا اس مسجد میں اس اللہ کے نیک بندے کے پاس اور اسے کہا کہ یہ پریشانی ہے. اس نے کہا پھر کہاں جاؤ گے. اس نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے. اس نے کہا چلو میں تمہیں ایک قرآن کا لفظ بتاتا ہوں، ایک لفظ تجھے بتاتا ہوں. ساری رات وہ ایک لفظ پڑھتا رہے، تیرا کام ہو جائے گا. وہ آیا واپس، وضو کر لیا اور قرآن کا وہ ایک لفظ ساری رات پڑھتا رہا. رات گزر گئی، صبح ہوئی.
کانپ رہا ہے لیکن وہ لفظ زبان پہ ہے. دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو بادشاہ کا سپاہی آیا ہوا ہے، اور اس نے کہا بھی تجھے بادشاہ طلب کر رہا ہے، اور کہتا ہے جلدی آ اور موتی لے کے آ. اور سر بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جگر کی بیماری ہو گئی ہے، جگر میں سخت کوئی گرمی کی کوئی پریشانی بن گئی ہے، تو مجھے جو میرا شاہی طبیب ہے اس نے کہا کہ وہ جو موتی سفید تم نے رکھا ہے نا اس کو 2 ٹکڑے کر کے لاؤ، پانی میں بھگو کے لاؤ، وہ پانی پیو گے تو تمہارا علاج ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو موتی بھی جلدی لے کے آ اور موتی 2 ٹکڑے بھی کر کے لے کے آ. اس کا کام ہو گیا. وہ میں لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی محفل کا صدقہ. جہاں کہیں کسی کا کام پھنس جائے اور نہ نکل رہا ہو تو 1 رات لگا لے، کام نکل جائے گا. اس کا مطلب ہی یہ ہے، وہ میرے رب کا نام ہے یا لطیف. یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف کا معنی ہے اے خفیہ کرم کرنے والا. کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور اندر اندر سے کام بھی ہو جائے. پتہ نہیں کتنے خفیہ کرم ہے جو ہمارا رب صبح و شام ہم پہ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اے خفیہ کرم کرنے والے، مجھ پہ کرم کر، میں تیرا بندہ ہوں. یا لطیف ہو، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھتے رہیں یا لطیف ہو. اگر کسی کا کوئی رشتہ نہ ہوتا ہو تو آج کی محفل کے صدقے یہ بھی برکت ہے. کوئی ایسا پھنسا ہوا کیس ہو، کنوارے تو اس پہ بڑے خوش ہیں. اس میں مطلب عمومی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ دیتا صاحب بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. تو یہ یا لطیفو کی جو برکت ہے نا، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مسئلے حل کر دیتا ہے. بڑے بڑے پھنسے ہوئے مسئلے جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے حل کر دیتا ہے. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، یہ قرآن کی برکت ہے. میں بتاتا ہوں کہ ایک لفظ قرآن کا اگر اس کی تہ تک کوئی جائے تو اس سے اتنے امام سیوطی فرماتے ہیں وہ جہاں اس کی جان جا رہی تھی تو اس ایک لفظ نے تو جو پورے قرآن کے راز جان جائے، اس کا مقام و مرتبہ. مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں رب نے سارے قرآن کے راز سورت فاتحہ میں رکھے ہیں، اور ساری سورت فاتحہ کے راز بسم اللہ میں رکھے ہیں، اور بسم اللہ کے سارے راز بے میں رکھے ہیں، اور بے کے سارے راز نقطے میں ہیں، اور وہ نقطہ میں ہوں. اور فرماتے ہیں وہ ایک نقطہ اگر میں اس کی شرح شروع کر دوں، قرآن کے بسم اللہ کی بے کے نقطے کی اگر میں شرح لکھنی شروع کر دوں تو میں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا. قرآن کے اس ایک حرف کے نقطے کی شرح بھی ہے، وہ بھی تفسیر ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیں کہ ایک نقطے کی شرح پہ 70 اونٹ جو ہیں آپ فرماتے ہیں میں کتابوں سے بھر دوں تو یہ مقام و مرتبہ ہے، تو پورے قرآن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. اس لیے تو رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو کائنات کے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. پوری کائنات کے پہاڑ اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے. جس کو پوری کائنات کے پہاڑ نہ اٹھا سکیں، یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے کہ اسے ایک چھوٹا سا نابالغ بچہ بھی پورے کے پورے قرآن کو اٹھا لیتا ہے، قرآن کا حفظ کر لیتا ہے. دنیا کی کتابیں حفظ نہیں ہوتی، قرآن وہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن جاتے ہیں. ایک امریکن ریسرچ ہے، میں نے اس پہ ایک ٹی وی پروگرام بھی کیا تھا 92 پہ، کہ اس وقت دنیا میں حافظ کتنے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ریسرچ کا رواج کم ہے. امریکہ کے ایک ادارے نے اس پہ ریسرچ کی کہ اس وقت کم از کم دنیا میں قرآن کے حافظ کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت دنیا میں کم از کم قرآن کے جو حافظ ہیں نا ان کی تعداد 6 کروڑ سے زیادہ ہے.
6 کروڑ ابھی زوال کا دور ہے، امت کا ابھی زوال کا دور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب اگر 6 کروڑ تو اس وقت جب ایک ایک امام بیٹھتا تھا، امام محمد جیسی ہستی اور اس کے آگے جو طالب علم تھے، 40 ہزار دعاتیں وہاں پہ اکٹھی ہوتی تھیں، اس وقت علم کا مقام کیا ہوگا، اس وقت اس کی شانیں کیا ہوگی۔ مجھے بھائی سلیم صاحب ایک بات کہہ رہے تھے، میں وہ کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا دامن جس نے تھاما، قرآن نے اسے عزت دی۔ اسے معمولی کتاب نہ سمجھے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو یہی تو ٹائم ہے۔ نہیں جی نہیں وہ 2 سال ادھر چلے جائیں گے، پھر سٹڈی میں سے ادھر سے نکل جائے گا، 2.5 سال نکل جائیں گے، اور یہی تو کام آنے ہیں۔ اور انگلش نے تمہیں کیا فائدہ دینا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ کسی کے قبر پہ جا کے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اس طرح کی کوئی مطلب پڑھی جائے تو اس کو قبر میں ثواب پہنچے؟ ہاں، اور قبر میں قرآن ہی کام آتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، قرآن بھی قیامت والے دن شفاعت کروائے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ کام تو قرآن نے آنا ہے، قرآن تو قرآن ہے نا۔ حضور نے فرمایا جس نے روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ الملک پڑھ لی، تبارک اللہ جی، ایک سورت، تو وہ ایک سورت اللہ کا عذاب اس بندے تک پہنچنے نہیں دے گی۔ سیکورٹی لاک چاروں طرف سے، عذاب وہاں تک پہنچنے نہیں دے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بندہ گناہ گار تھا، اے سورت تو درمیان میں کیوں آتی ہے؟ کیوں آتی ہے درمیان میں؟ سورت کہے گی یا اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں؟ کلام تو ہے تو میرا۔ یا اللہ یہ بندہ گناہ گار تھا جو بھی، لیکن یہ رات کو سونے سے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اب یا تو قرآن سے مجھے نکال دے، یا بھی میری سفارش مان اور اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے قرآن سے تو نہیں نکالتا، تو میرا کلام ازلی ہے، تیری سفارش قبول کرتے ہوئے ہم اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ایک سورت اگر کسی نے حفظ کی اور روزانہ رات کو پڑھتا رہا تو وہ ایک سورت عذاب اس کے قریب نہیں آنے دے گی، تو پورا قرآن مجید جو، اور پھر جو اس پہ عمل کر لے اور اسے آگے پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا کن عالمن، تجھ سے ہو سکے تو عالم بننا، اگر عالم نہ بن سکے تو پھر کن متعلمن، پھر تو طالب علم بن جانا۔ پہلی پریورٹی ہے عالم بننا، نہ بن سکو تو طالب علم بن جانا، طالب علم بھی نہ بن سکو تو پھر کن مستمعن، پھر جہاں عالم اور طالب علم ان کی مجلس ہو وہاں بیٹھ کے ان کی باتیں سن لینا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ خود عالم بننا، اپنی اولاد کو عالم بنانا، نہیں تو پھر طالب علم بن جانا، اولاد کو قرآن کا طالب علم بنانا۔ نیت کر لیں، آج ہی نیت کر لیں کہ میں اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤں گا، قرآن کا حافظ بناؤں گا، ثواب آج سے ہی شروع۔ اگر طالب علم بھی نہ بن سکو تو پھر تیسرا کیا ہے؟ ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا۔ اگر اتنا ٹائم بھی نہ ہو، بڑا مصروف ہو، کاروبار ہے تیرا، تو پھر کن معاونن، پھر چوتھا درجہ ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جانا، تاکہ تعاون چلتا رہے۔ اگر چوتھا تو فرمایا ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، 4 میں سے کوئی بن جانا، عالم، طالب علم، سننے والا یا معاون۔ 4 نہ بن سکو تو 5واں نہ بننا۔ حضور وہ 5واں کون سا؟ فرمایا مبغضن، بغض رکھنے والا، ان لوگوں سے نفرت کرنے والا، دل میں یہ نہ بننا۔ اس لیے کہ ایک بات میری، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہ کروڑ باتوں کی ایک بات سمجھ لیں، جس بندے کے دل میں علماء کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ علماء کے خلاف جس کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ تو ان کے ساتھ جڑ جانا، جڑ نہ سکو تعاون کرنا نہ ہو سکو تو جہاں پہ کوئی دین کا کام چل رہا ہو نا اس کے لیے دعا کر دینا یا اللہ، مخالفت نہ کرنا۔ اور جو ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، یہاں ملتان کے تھے ایک حافظ یوسف صاحب، حافظ محمد یوسف صاحب تھے ملتان شریف کے، وہ عالم بننے کے لیے یہاں ابتدائی علم پڑھا، پھر یہاں سے دلی چلے گئے۔ جب وہاں دلی پہنچے تو دلی کے اندر انہوں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا، ایسے نا سب تصدیق فرمائیں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، مدرسے میں داخلہ لیا تو انہوں نے کہا جی داخلہ تو ہے، کتابیں بھی آپ پڑھیں، لیکن یہاں پہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا۔
تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بیچارہ پریشان ہو کہ حافظ صاحب یوسف صاحب وہ گئے، قریب ایک مسجد تھی وہاں جگہ ملی، لیکن کھانے پینے کے لیے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، ایک بوڑھی بزرگ بی بی وہاں سے گزری، تو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا، چہرے سے اس کو پتہ چل گیا کوئی طالب علم ہے لیکن بھوکا ہے۔ وہ قریب گئی، اس نے کہا بیٹا تو بھوکا لگتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں طالب علم ہوں، ملتان شریف سے آیا ہوں، یہاں پڑھنے کے لیے جگہ تو مل گئی ہے لیکن کھانے پینے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ آؤ، تو سامنے بڑی کوٹھی تھی، تو اس نے کہا میں وہاں پہ کام کرتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں ملتی ہیں 24 گھنٹے کی، تو 1 روٹی میں تجھے دے دیا کروں گی، 1 میں کھا لیا کروں۔ وہ 1 روٹی دیتی رہی، وہ کھاتا۔ 2 سال کہتے ہیں میں وہ پڑھتا رہا، اس کے بعد میں واپس آ گیا یہاں ملتان میں آ کے، اللہ نے برکت دے دی، علم کے صدقے اللہ نے دولت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ تو پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا تو جنت الفردوس کا منظر ہے، بہت بڑا تاج ہے اور اس کے اوپر وہی بی بی ہے اور اس کے سر پہ تاج ہے اور اس کی شان ہی بڑی وکھری ہے۔ تو میں نے پوچھا بی بی تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا وہی ہوں۔ تو میں نے کہا تجھے یہ شان اور یہ جنت الفردوس اور یہ مقام، تو اس نے کہا وہ جو میں نے 1 روٹی تجھ پہ قربان کی ہے نا، اللہ نے اس کے صدقے مجھے یہ شان عطا کی۔ عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے۔ دنیا داری دی ہر شے، یہ میرا یہ اپنا پنجابی دسدا ہے پرانا شعر ہے، کو 20 سال پہلے میں لکھا ہے۔ دنیا داری دی ہر شے جھوٹ ہے، سب انیری ہے، ساری دنیا حافظ ہو جائے بس یہی خواہش میری ہے۔ اساں پاک حدیث چ پڑھیا ہے، رب کہندا ہے حافظ گل سن لے، جتھے تک قرآن سنا دے سے وہ ساری جنت تیری ہے۔ اصل دے وچ مینوں نال نال ہی پچھوں تقریر یاد کروائی جا رہی کہ ہن آ گل کرو آ گل کرو، میں تو تقریر ختم کروں لیکن یہ ہن تہاڈا اپنا ہی رولا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا، جنہ دا تعلق اللہ تے دے رسول دے نال ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انہاں نوں شاناں وکھریاں عطا فرما دیندا ہے۔ حضور دے اوتے درود و سلام پڑھن دی برکت، امام محمد بن سلیمان جزولی بہت بڑے امام، آپ سفر حج دے اوتے جا رہے ہیں، رستے دے وچ آپ نے دیکھا پانی دی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرن لئی آپ نے دیکھا پانی نہ ملیا، ایک کھوہ دیکھا، کھوہ دے اوتے کھوہ چ پانی موجود ہے لیکن نہ اتنے ڈول موجود ہے نہ رسی موجود ہے۔ پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے بھی اتنے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی تو ہے تے پانی کداں کڈیے کھوہ دے وچوں؟ دیکھا تے ایک چھوٹی بچی وہ نال مکان دے اوتے چھت دے اوتے کھڑی ہے، اور حضرت امام جزولی نو دیکھ کے کہن لگی لماذا انت تتفکر یا شیخ، شیخ صاحب بزرگو تسی پریشان ہو، کی گل ہو گئی؟ انہوں نے دسیا انا ارید ان اتودع، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وضو کروں لیکن یہاں نہ ڈول ہے نہ یہاں رسی ہے۔
وہ کہنے لگی جی سب تہاڈا نام کی ہے؟ انہوں نے دسیا جی انا محمد بن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تسی تو وہ نہیں جنہوں نے بڑیاں کتاباں لکھیاں نے؟ انہوں نے کہا میں وہی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تہاڈی تو بڑی مشہوری ہے، تسی تو بڑے تگڑے عالم ہو، تے حال تہاڈا یہ ہے بھی خوہ چو پانی نکلدا نہیں۔ ادا تو تسی بڑے تگڑے عالم ہو پر تہاڈا حال اینا پتلا ہے بھی تسی خوہ چو پانی یہ نکل نہیں رہا، تو یہ تہاڈا ویسے تو تسی بڑے تگڑے بندے ہو۔ انہوں نے کہا بیٹا گل ہے بھی پانی تو نکلے گا بھی ڈول ہوئے گا تے رسی ہوئے گی تاں ہی، ادا بھی کدے پانی خوہ چوں نکلے؟ انہیں کہا نکلے آندا ہے کداں؟ وہ بچی نے اتوں ہی تھکیا اس طرح کچھ پڑھ کے نا ادا لعاب اپنا وہ خوہ دے وچ ڈگدا گیا ہے۔ تو امام جزولی فرماندے نے مینوں سمجھ نہیں آئی کہ وہ لعاب پہلے ڈگیا یا پہلے ابل کے تے خوہ باہر آ گیا۔ تو جس وقت خوہ دا پانی باہر آیا تو امام جزولی رحمہ اللہ فرماندے نے مینوں تو وضو تو بھول گیا، تو میں تو سمجھ گیا بھی یہ تو گل ہی کوئی ہو رہے۔ تو میں وہ طرف دیکھ کے تو میں ہاتھ جوڑتے تے میں کہا بیٹی مینوں صحیح صحیح دس کیف انتی وصلتی علی ہذہ الدرجہ، بیٹی یہ دس بھی تو اس مقام تے کداں پہنچی، یہ شان تینوں کداں ملی بھی تو ایک لعاب تے قطرہ سٹیا تے خوہ دا پانی آپے باہر آ گیا، تے کیڑا عمل کرنی ہے ایڈی شان؟ انہوں نے کہا کوئی عمل نہیں کر دی جی، ایک ہی کام کرنی ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی میرا وظیفہ ہے، کثرت الصلاۃ علی النبی محمد، ہر وقت مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھتی ہے۔ تاں اساں کہنے ہاں صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، جن جن کی بات بنی ہے مل کے پڑھ لیں، صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، سورت قرآن جو پڑھی، سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، رخ کی روشنی سے دن بنا، ان کے رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ نعرہ تکبیر، اور باتیں پھر سنا دیں گے کافی ٹائم۔ معزز احباب، ایک بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کچھ پریشان ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر تم کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا حضور میں آج پریشان اس لیے ہوں کہ میری جب بھی مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہوئی ہے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی ہے، مولا علی پاک نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے، یہ آپ کے اخلاق میں سے۔ حضور آج میں نے دیکھا مولا علی شیر خدا کو انہوں نے سلام نہیں کیا، میں قریب ہوا کہ شاید میں دور ہوں پھر بھی انہوں نے سلام نہیں کیا، حتیٰ کہ قریب جا کے میں نے خود سلام کیا، جب میں نے سلام کیا تو وہ مسکرائے اور انہوں نے جواب بھی دیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہے اندر، اس لیے آج سلام میں پہل نہیں کی۔ حضور نے فرمایا چلو ابھی پوچھ لیتے ہیں، تو میرے سرکار نے بلایا، بلا کے فرمایا حضرت علی سے علی آخر کیا وجہ ہے بھائی تم نے آج سلام میں پہل کیوں نہیں کی؟ عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کر نہیں کی،
بات تو ہے، میں نے جان بوجھ کر سلام میں پہل نہیں کی۔ حضور نے فرمایا یہی تو پوچھنا ہے تاکہ تمہارے معاملات کو آپس میں سیٹ کریں، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا حضور کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، میں نے سلام میں پہل اس لیے نہیں کی کہ میں آج رات سویا تو میں نے خواب میں جنت الفردوس کو دیکھا، جنت میں مجھے بڑے حسین و جمیل محلات نظر آئے، میں محلات کو دیکھتا دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک فرشتے نے مجھے کہا حضور آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، ذرا ادھر بھی دیکھیں۔ تو میں نے جب دوسری طرف دیکھا تو وہاں ایک بڑا عالی شان خوبصورت بہت ہی بڑا روشن محل مجھے نظر آیا، جو باقی سارے محلات سے زیادہ انوکھا، نرالا اور خوبصورت تھا۔ شیشے کا بنا ہوا موتیوں جیسا وہ محل، خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو میں اس کے حسن کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا گیا، جیسے جیسے میں قریب ہوا تو اس محل کا حسن اور بڑھنے لگا۔ تو میں سوچنے لگا اتنا خوبصورت محل رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو وہاں جو دربان کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا یہ سب سے حسین و جمیل جو مجھے نظر آیا ہے محل، یہ رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ جو محل ہے نا مولا علی پاک، یہ محل رب نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی پھر تو تمہارا حق بنتا تھا کہ تم سلام میں پہل کرتے، کیونکہ رات تو تم نے خواب دیکھا ہے، تو پہلے تم پہل کرتے تھے تو پھر آج کیوں نہیں کی پہل؟ آج سلام کیوں نہیں کیا جلدی؟ تو عرض کیا حضور اسی وجہ سے تو میں نے سلام میں پہل نہیں کی، یہ ہے مولا علی کا سینہ، اس لیے تو پہل نہیں کی حضور۔ وہ محل سونا اور خوبصورت اتنا تھا، میرے دل نے کہا علی یہ محل تیرے یار صدیق اکبر کو ملنا چاہیے، وہ سلام ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں نے اس لیے یہ سلام میں خود توقف کیا تاکہ صدیق اکبر سلام کریں گے تو یہ محل ان کو مل جائے گا۔ یعنی اس واقعے سے پتہ چلا کہ مولا علی پاک اور صدیق اکبر کی آپس میں محبت کتنی ہے، آپس میں پیار کتنا ہے۔ آج ضرورت بھی ہے، قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسے پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اسے پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ جو قرآن